لہذا جب کوئی جناب فضہ سے سوال کرتا ہے، یہ بیوی کا مقام کہ شہزادی فضہ سے جب کس نے پوچھا؟ عبداللہ ابن مسعود مفسر قرآن ہے، بہت عظیم صحابی ہیں. ایک مرتبہ شہزادی فضہ باہر نکلی گھر سے، عبداللہ ابن مسعود موجود تھے. عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ اے فضہ، تمہیں تو جنت مبارک ہو، تم نے تو بڑی جنت کما لی. فضہ نے کہا کہ تم کون سی جنت کی بات کر رہے ہو؟ سوال کیا کہ بھائی آپ بیوی کی خادمہ ہیں، آپ حسن اور حسین کی خادمہ ہیں، اس خدمت کرنے کا جو ثواب ہے وہ جنت سے کوئی کم ہو سکتا ہے؟ قیامت میں تو آپ کی جنت پکی ہے، 100% آپ کے لیے جنت ہے. تو اس وقت جناب فضہ نے جواب دیا کہ اے عبداللہ، مجھے تعجب ہے کہ صحبت رسول میں بیٹھ کر بھی اب تک تمہاری معرفت اتنی ہی رہی. اللہ اکبر، صلوات بر محمد و آل محمد. کہ تمہارے اب تک معرفت اتنی ہے؟ کہ کیا مطلب؟ میں نے کوئی غلط بات کہی؟ آپ کنیز فاطمہ زہرا ہیں تو آپ کا مقام تو یقیناً جنت ہے. کہا اے عبداللہ، وہ جنت تو بات کی بات ہے، اس جنت کی کیا حیثیت ہے؟ میں تو اب اس جنت میں ہوں کہ جس میں فاطمہ زہرا رہتی ہیں. وَأَشَارَتْ إِلَى بَيْتِهَا، اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ فضہ نے اس گھر کی جانب اشارہ کیا اور کہا عبداللہ یہ دیکھ رہے ہو، یہ کائنات کی سب سے بڑی جنت ہے جو ہے در فاطمہ زہرا، اور یہ وہ جنت ہے کہ جس پر کائنات کا رسول کھڑے ہو کر ادب سے سلام کرے. آپ نے ہمیشہ یہ روایت سنی ہے، ذرا اس میں یہ نقطہ بھی ملاحظہ فرمائیے گا. جب آیت تطہیر نازل ہوئی تھی تو حضور 6 ماہ تک مسلسل در فاطمہ زہرا پر کھڑے ہوتے تھے اور آ کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو. تو حضور کہیں سے آتے تھے نا، اپنے گھر سے آتے تھے، فاطمہ زہرا کے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے اور سلام کرتے تھے. گویا حضور اصحاب کو سمجھانا چاہتے تھے، جہاں سے آ رہا ہوں انہیں اہل بیت نہ سمجھنا، جہاں جا رہا ہوں انہیں اہل بیت سمجھنا. اللہ اکبر، کاش میری بات پہنچ سکے. سلام تو وہاں پر بھی کر سکتا تھا، وہاں نہیں کر رہا، یہاں آ کر کھڑا ہوں فاطمہ زہرا کے در پر. پھر جب بیوی تشریف لاتی ہیں تو ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ حضور کھڑے ہو جاتے تھے. یہ ادھورا جملہ ہے، تاریخ میں عربی میں اس سے بڑھ کر ہے. وقام بہا نہیں ہے کہ بیوی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، وقام الیہا. کیا فرق ہے اس میں؟ قام بہا یعنی کھڑے ہو جانا استقبال کے لیے، قام الیہا کھڑے ہونا، آگے بڑھنا، بیوی کو اپنے ساتھ لینا. واجلسھا فی مجلسہ، اور وہاں بٹھانا جہاں خود رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، وہاں بٹھاتے تھے. اللہ اکبر، کیا کچھ بیان کیا جائے کہ جس در کا اتنا احترام ہے. میں نے عرض کیا جو مومنین تشریف لائیں بعد میں ان سے گزارش کر دوں کہ فاطمہ زہرا کے شیعہ کا بہت بلند مقام ہے، لیکن شیعہ کون ہے اسے اپنے آپ سے سوال کیجئے گا. آج کی مجلس کا پیغام یہ ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی وفات رسول ہوئی تھی تو حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. کہ اس لیے کہ مجھے رسول اللہ نے مؤذن مقرر کیا تھا، اب کسی اور کے حکم پر میں اذان نہیں دے سکتا. عہد شرعی، قسم شرعی اپنے اوپر واجب کر لیا کہ اب میں اذان نہیں دوں گا. مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے تھے. بلال محب اہل بیت ہیں، لیکن بہرحال وہاں چھوڑ کر چلے گئے تاکہ اگر کوئی مجھے اذان دینے کے لیے کہے تو میں مجبور نہ ہو جاؤں. گویا احتجاج کرتے ہوئے چلے گئے تھے. جب شام پہنچے تو ایک مرتبہ روایت میں کہ آرام کر رہے تھے کہ خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور کہا کہ اے بلال، سب نے میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو کیا تم نے بھی میری فاطمہ زہرا کو چھوڑ دیا؟ بلال اچانک بیدار ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ مجھ سے کوئی بہت بڑا غلط کام ہو گیا کہ میں مدینہ چھوڑ کر آ گیا. رسول مجھے حکم دے رہے ہیں کہ دوبارہ مدینہ جاؤں، لہٰذا پھر سے سفر باندھتے ہیں. شام سے پھر مدینہ تشریف لاتے ہیں. مدینہ جب پہنچے تو اب ظاہر ہے کہ وہ بلال کی جو اذان تھی وہ تو مدینہ والوں نے نہیں سنی تھی، تو مدینہ والے منتظر تھے. اذان میں وہ لطف نہیں ہے، وہ رقت نہیں اذان میں. جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئے ہیں تو پہلے شخص نے دیکھا کہ بلال تشریف لے آئے.
پورے مدینہ میں خبر پہنچا دی گئی کہ مؤذن رسول واپس آ گئے، مؤذن رسول واپس آ گئے. اور سیدنا بلال یعنی ہمارے سردار بلال اس کی صدائیں گونجنے لگی. مدینہ والے تو بلال کو سردار کہہ رہے تھے، لیکن بلال مدینہ میں چلتے ہوئے پہنچے در فاطمہ زہرا پر. حسن اور حسین نظر آئے. حسن اور حسین کو ایک کو اپنے دائیں شانے پہ بٹھایا، ایک کو اپنے بائیں شانے پر بٹھایا. تو کسی نے کہا کہ اے بلال، آپ تو خود سردار اور مؤذن رسول ہیں، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کا تعجب ہے مدینہ والوں، اتنا جلدی تم نے عہد رسول کو بھلا دیا. خدا کی قسم میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ حسن اور حسین کو اپنے شانے میں بٹھایا. کہ یہ تو بلال کے لیے فخر کی بات ہے کہ حسن اور حسین میرے شانے پر بیٹھے ہیں. شہزادی فضہ باہر آتی ہیں اور آ کر کہا کہ جملہ سن سکیں گے؟ کہنے کو سادہ سا جملہ ہے لیکن حقیقت تک پہنچ جائیں تو بہت بڑا جملہ ہے. کہا اے بلال تجھے مبارک ہو، رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا نے تجھے سلام کہلوایا. محرم کے عشرہ اولا میں آپ نے سنا ہے نا کہ زینب کبریٰ نے حبیب ابن مظاہر کو سلام کہلوایا. تو کربلا کی خاک ہم نے سر پر ڈال کر کہا تھا کہ کہاں حبیب جیسا غلام، کہاں زینب کبریٰ جیسی وہ بی بی کے جو بنت رسول ہے. میں کہوں گا اے بلال، آپ کو زینب نے نہیں، آپ کو تو فاطمہ زہرا نے سلام کہا. بنت رسول نے مجھے سلام کہلوایا؟ بنت رسول نے کہا آپ کو بنت رسول نے سلام کہلوایا ہے، اور یہ کہا ہے آپ سے کہ اے بلال ایک مرتبہ پھر سے ویسے ہی لہجے میں اذان دے دیجیے گا. اذان پھر دے دیجیے گا. کہ جاؤ جا کر بی بی سے کہو کہ میں قسم شرعی کھا چکا ہوں کہ اب میں اذان نہیں دوں گا. ایک مرتبہ فضہ واپس تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے بلال، بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ہمارے کہنے سے بھی تم پھر اذان نہیں دو گے کہ جو بضعت الرسول ہے؟ ارے میری نظر، میری قسم، میرے عہد کی کیا حیثیت ہے اگر رسول اللہ مجھے حکم دے دیں؟ اور اگر رسول اللہ مجھے حکم دے دیں تو رسول تو اس وقت نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. رسول نے کہا تھا گویا اگر فاطمہ کچھ کہہ رہی ہیں تو رسول اللہ کچھ کہہ رہے ہیں. گویا رسول نے مجھے پھر حکم دیا اذان دینے کے لیے. کہا ٹھیک ہے، بنت رسول کا حکم آ گیا، میں جاؤں گا. گلدستہ اذان پر تشریف لے جاتے ہیں اور اذان دینا شروع کی. کہا اللہ اکبر. چونکہ روایات میں ہے کہ جب اذان بلند ہوتی تھی تو حضور اپنے حجرے سے نکل کر شہزادی فاطمہ زہرا کے گھر جایا کرتے تھے اور وہاں وضو فرمایا کرتے تھے اور وہاں سے پھر تشریف لے جایا کرتے تھے مسجد میں. اور ہمارے ہاں جیسے ہی بلال نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کی نگاہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا اور صدا بلند ہوئی کہ بابا بلال اذان دے رہا ہے، بابا تم کہاں ہو بابا؟ بلال نے کہا اللہ اکبر. کہا بابا تم تو ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور وضو کیا کرتے تھے، بابا آپ کی ابا کہاں ہے، آپ کا امامہ کہاں ہے؟ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. فاطمہ زہرا کی نگاہیں ڈھونڈ رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ ایک مرتبہ بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. فضہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، کہتی ہیں اے بلال تجھے رسول اللہ کے حق کا واسطہ ہے کہ اذان روک دے، اس لیے کہ فاطمہ زہرا کو فاطمہ زہرا کو غشا گیا ہے. ایک جملہ کہوں گا اور پھر میں شہادت کی طرف جاؤں گا. میں کہوں گا اے بی بی، یتیمی کے بعد آپ نے بابا کا نام سنا، یہ آپ کا مقدر ہے، لیکن آپ کی پوتی سکینہ بابا کا نام لیتی ہے. کوئی تماشے مارنے والا، کوئی کوڑے لگانے. جزاکم اللہ. یہی حق ہے گریے کا، یہی حق ہے گریے کا. میں نے آیت اللہ گل پائیگانی کا جملہ پیش کیا تھا، جب فاطمہ زہرا کے مصائب ہو تو 12 کے 12 امام موجود ہوتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہاں کس کے پاس مولا رضا تشریف فرما ہو، کہاں کس کے پاس مولا جعفر صادق بیٹھے ہو، کہاں کس کے پاس مولا